الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام، سب سے پہلے تو 3 دن سے جو اسفار ہمارے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ یہاں کے لوگ کافی اکرام کر رہے ہیں اور ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے سب سے پہلے سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور آپ نے بڑی زحمت اٹھا کر یہاں حاضری دی، اس کے لیے بھی میں آپ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزا اور بدلہ عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اغراض میں سے ایک بڑی غرض یہ بھی تھی کہ ابنائے اشرفیہ سے ہم ضرور ملاقات کریں. جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جنہوں نے ہم سے پہلے پڑھا ہے، ہمارے ساتھ پڑھا ہے یا ہمارے بعد میں پڑھا ہے، ان سب سے ہماری ایک ملاقات ہو جائے. زر غبن تزدد حبن، تاکہ محبت ہماری بڑھ جائے. تو یہ غرض ہے. تیسری بات، کچھ کہنے سے پہلے میں ہمارے اکابر اور بڑوں کے سامنے معافی چاہتا ہوں گستاخی کی کہ میں ان حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں جنہوں نے اسلاف کے پاس اور بزرگان دین کے پاس پڑھا ہے، اور میں ان کے سامنے بہت چھوٹا آدمی ہوں. اس کے باوجود ان حضرات کی اجازت سے کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی جو مخلوقات ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے 2 پہلو رکھے ہیں. خیر کا پہلو بھی رکھا ہے اور شر کا پہلو بھی رکھا ہے. علماء نے لکھی ہے بات کہ ہر مخلوق میں خیر اور شر دونوں پہلو ہیں. کھانا ہماری زندگی کی بنیاد ہے، موجب حیات ہے. پانی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہوا ہماری زندگی کی ضرورت ہے. لیکن جس مقدار میں ہمیں ضرورت ہے اگر اتنا مل رہا ہے تب تو خیر کا پہلو اس میں موجود ہے. لیکن اگر مقدار سے زیادہ مل گیا تو پھر وہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں آپ کو ایک حدیث کے تعلق سے پوچھا گیا. آپ نے لا علمی کا اظہار کیا. اس کے تلاش کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے تھے جستجو میں، اور ساتھ میں کھجور کا ایک ٹکڑا بھی رکھا ہوا تھا. حدیث کی تلاش میں اتنے مستغرق تھے کہ ساتھ میں رکھے ہوئے ٹوکرے سے کھجور تناول فرماتے رہے یہاں تک کہ مکمل کھا گئے، اور وہی ان کے موت کا سبب بنا. تو ضرورت سے زائد اگر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کا جو شر کا پہلو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے. اور شر جو ہے یہ مخلوق کا وصف ذاتی ہے اور خیر وصف عارضی ہے. اور اصول اور دستور یہ ہے کہ جو وصف ذاتی ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو وصف عارضی ہوتا ہے اس کو مجاہدے سے، ریاضت سے، محنت سے حاصل کیا جاتا ہے. اور جب وصف عارضی محنت اور مجاہدے کے بعد حاصل ہو جاوے تو پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ایک حصی مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو باغیچہ تیار کرنا ہو تو اس کے لیے اس کی خوبی اور خیر کی بات یہ ہے کہ وہ سر و سبز و شاداب ہو، اس میں ہرے بھرے درخت ہو اور اس پر پھل لگے ہوئے ہو، پودوں پر پھول لگے ہوئے ہو. تو یہ ایسے ہی تیار نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے کافی محنت درکار ہے. عمدہ قسم کی زمین چاہیے، بہترین قسم کا بیج اس میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کو وقتاً فوقتاً پانی دیا جائے گا. اس کی نگرانی کے لیے مالی اور باغبان کو رکھا جائے گا. یہ سب خرچ کرنا پڑے گا اور محنت سے اس کو گزارنا پڑے گا. بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی کی روزانہ ضرورت ہے، ان کو روزانہ پلانا پڑے گا. جن کو 1-2 دن کے وقفے سے ضرورت ہے ان کو وقفے سے پلانا پڑے گا. کسی درخت کو دھوپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کو دھوپ کی جگہ میں رکھنا پڑے گا، اور کسی کو دھوپ سے بچانے کی ضرورت ہے تو اس کو ایسی جگہ لگانا پڑے گا. اتنی ساری فکروں کے بعد اور اتنی ساری محنتوں کے بعد
وہ باغیچہ تیار ہوگا. اور جب ایک مرتبہ باغیچہ تیار ہو گیا، یہ اس کا وصف عارضی ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے پھر جب تک اس کو اس انداز میں رکھنا ہے، اس معیار پر رکھنا ہے، مستقل اس کو محنت سے گزارنا پڑے گا، نگرانی سے گزارنا پڑے گا، تب جا کر وہ اس انداز سے رہے گا. اور اگر اس کو ویران کرنا ہو، بنجر کرنا ہو، جو اس کا شر کا پہلو ہے، اس کے لیے کوئی محنت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی نگرانی چھوڑ دی جائے، اس کو پانی پلانا چھوڑ دیا جائے، اس کی طرف توجہ اور دھیان دینا چھوڑ دیا جائے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ باغیچہ خود بخود بنجر ہو جائے گا. اسی طرح آپ مکان کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں عمدہ قسم کا مکان بنانا ہے تو ایسے ہی نہیں بن جائے گا، بلکہ اس کے لیے سب سے پہلے آرکیٹیکٹ سے نقشہ تیار کروانا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہمیں مکان بنانا ہے، اس کو کس ترتیب سے قائم کرنا ہے کہ سونے والا کمرہ کہاں ہوگا اور بیٹھنے والا کمرہ کہاں ہوگا اور بیت الخلا کس طرف بنانی ہے اور بچوں کا کمرہ کہاں ہوگا، ہال کہاں ہوگا. یہ نقشہ بنایا جائے گا، اس کے بعد انجینئر کے حوالے کیا جائے گا اور وہ مستری کے ذریعے اس کو تعمیر کرے گا، اور پھر اندر کا جو کچھ اس کی زینت کے لیے رنگ روگن وغیرہ کرنا ہے اس کو اس سے گزارا جائے گا، تب جا کر وہ عمدہ قسم کا مکان تیار ہوگا. یہ اس کا وصف عارضی ہے، اور اس وصف عارضی کو باقی رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس میں کام کرواتے رہنا پڑے گا، رینوویشن کرواتے رہنا پڑے گا، تاکہ وہ اسی طرح عمدہ اور خوبصورت نظر آتا رہے اور ہمارے کام کا بنا رہے. لیکن اگر اس کو ویران کرنا ہو، جو اس کا شر کا پہلو ہے، اس کی طرف توجہ چھوڑ دی جائے اور اس کو ایسے ہی ایک مدت تک چھوڑ دیا جائے گا، تو ایک دن وہ بنجر اور ویران ہو جائے گا. تو یہ تمہید کے بعد میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اگر ہمیں اپنے اندر کچھ کمالات پیدا کرنے ہیں، کچھ خوبیاں پیدا کرنی ہے جو کہ وصف عارضی ہے، اس کے لیے ریاضت، مجاہدہ، محنت شاقہ یہ ضروری ہے. اور اگر ہم نے طالب علمی کے زمانے میں ان مجاہدات سے اپنے آپ کو گزارا ہے، تو اب مرتے دم تک اس بات کی محنت کرنی ہے کہ وہ خوبیاں اور وہ کمالات جو ہمارے اساتذہ کی توجہات سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں، وہ مرتے دم تک ہمارے اندر باقی رہے. ہم اپنے اساتذہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، جنہوں نے شیخ المشائخ برکت گجرات حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمہ اللہ کو دیکھا ہے. ان سے پڑھنے والے، فیض اٹھانے والے بھی اس مجلس میں موجود ہیں، اور باقی حضرات نے سنا ہے، ان کے حالات کو پڑھا ہے کہ حضرت کی شروع سے لے کر آخر تک کس طرح سے زندگی رہی. ہر اعتبار سے ان کو آدمی کمالات کے ساتھ ان کو پاتا ہے. اخلاق دیکھ لیجئے، عبادات دیکھ لیجئے، سنتوں کا اہتمام دیکھ لیجئے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا معاملہ دیکھ لیجئے. ان کے بعد شاگردان یہ فرماتے ہیں کہ ایک سنت ایسی ہے جو عامتاً نظر نہیں آتی ہے کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہو، اور اس پر عمل کرنا تھوڑا سا مزاج کے اعتبار سے دشوار بھی ہوتا ہے، لیکن حضرت کا اس پر بھی برابر عمل تھا. اور وہ سنت یہ تھی کہ جب کوئی بات کرنے کے لیے آتا تھا تو مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور درمیان سے اس کی بات کو نہیں کاٹتے تھے، سلسلہ کلام جاری رہتا تھا. جب وہ اپنی بات مکمل کر لیتا پھر حضرت کو ارشاد فرماتے. ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ بہت سی مرتبہ ایسے مل جاتے ہیں جو بات لمبی چلاتے ہیں اور اپنے گھر کی پوری کہانی سناتے ہیں. ہم تھوڑی دیر سننے کے بعد، آج اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہے، سب بولنے والے. اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہے، کسی کی پریشانی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ سنت ہے کہ جب کوئی کلام کرے تو پوری توجہ سے اس کو سنا جائے اور درمیان سے اس کو نہ روکا جائے. حضرت کے شاگرد یہ لکھتے ہیں حضرت کے حالات میں کہ حضرت کی یہی اس سنت پر ماشاءاللہ برابر عمل تھا، اور جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے. حضرت لوگوں کا بھی بڑا خیال فرماتے تھے، انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا بھی خیال فرماتے تھے. جب تربوز کھا کر فارغ ہو جاتے تھے تو اس کے جو چھلکے ہوتے تھے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں حضرت اپنے ہاتھ سے کاٹتے تھے تاکہ جانور کو کھانے میں دشواری نہ ہو. جانور کی تکلیف کا بھی خیال فرماتے تھے. اور یہی تو ابرار ہے. ابرار اسی کو کہا جاتا ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے، جو کسی کو تکلیف نہ دے، ہر ایک کی تکلیف کا اس کو احساس ہو. آج ہمارے اندر سے وہ چیز نکل گئی ہے، ہماری ذات سے بہت سو کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. تو ہمارے اساتذہ جو گزرے ہیں اور اسلاف گزرے ہیں، ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہیں اور بڑے سبق ہیں. اگر ہم اس کی بھی اقتدا کر لے اور نقش قدم پر چل لے تو انشاءاللہ ایک حد تک اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے گا. حضرت مفتی عارف صاحب حسن عثمانی رحمہ اللہ، بہت سو نے پڑھا ہے، بندے نے بھی حضرت سے پڑھا ہے. جب میں دارالعلوم دیوبند گیا پڑھنے کے لیے تو حضرت مفتی ابو القاسم صاحب محتمیم دامت برکاتہم کے حجرے پر والد صاحب کے ساتھ حاضری کا موقع ملا. حضرت مفتی احمد صاحب چچا زاد بھائی جو ہمارے ہیں برادر اعظم، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک تھے. حضرت علامہ قمر صاحب
رحمہ اللہ جو وہاں شیخ الحدیث رہے ہیں اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں رہے ہیں اور حضرت ہردوئی رحمہ اللہ کے خلفاء میں رہے ہیں، حضرت بھی وہاں تشریف فرماتے ہیں۔ ہم نے اپنا تعارف کروایا اور تعارف میں یہ کہا کہ ہم گجرات سے آئے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ وہاں میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں، گجرات میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں، ایک حضرت مولانا اشرف صاحب۔ ہم نے کہا کہ ہمارے پردادا ہے، والد صاحب نے کہا ہمارے دادا جان ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ کہ جب دارالعلوم دیوبند کا 7 سالہ جلسہ ہوا تو اس وقت میں راندیر اور سورت چندے کے لیے آیا تھا اور حضرت مولانا اشرف صاحب نے مجھے مکمل چندہ کروایا تھا، تو میں حضرت مولانا اشرف صاحب کو جانتا ہوں۔ اور دوسرا میرا ایک شاگرد ہے محمد عارف، اس کو میں جانتا ہوں جی، حضرت مفتی عارف عثمانی رحمہ اللہ، ان کو میں جانتا ہوں۔ اور ان کے بارے میں حضرت نے، ان کے استاد گرامی کی یہ شہادت ہے، حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ میرا شاگرد صلاحیت اور صالحیت دونوں میں کمال درجہ رکھتا ہے، دونوں میں کمال درجہ رکھتا ہے۔ آج ہم صرف صلاحیت کو معیار بنا لیتے ہیں اور صالحیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اخلاق سے ہم عاری ہو چکے ہوتے ہیں، عبادات اور اذکار اور تسبیحات کا جو ہمارے اکابر کا معمول ہے وہ معمول ہم سے چھوٹا جا رہا ہے۔ استاذ کی شہادت ہے اپنے شاگرد کے باب میں کہ صلاحیت اور صالحیت دونوں میں کمال درجہ رکھتا ہے۔ حضرت جب پڑھتے تھے، حضرت مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑھنے کے زمانے کے مختصر 2 واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب حضرت جلالین شریف پڑھتے تھے تو جلالین ثانی کا پرچہ تھا، فجر کے بعد جلدی جلدی آدمی دیکھتا ہے کہ فجر کے بعد دیکھا ہوا ہو سکتا ہے امتحان میں آ جائے، تو فجر کے بعد حضرت جلالین شریف کھول کر بیٹھے ہیں اور حاشیہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک ساتھی آتا ہے اور ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ مرتے وقت کا ایمان قبول نہیں، یعنی اب تو جانا ہے امتحان لینے کے لیے، اب چھوڑو اس کو، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اپنے مطالعے میں لگے رہے، حتیٰ کہ امتحان کا وقت شروع ہوا اور جب پرچہ سامنے آتا ہے تو ایک سوال کا جز جو ہوتا ہے وہ وہی حصہ ہوتا ہے جس کا حضرت مطالعہ فرما رہے تھے۔ حضرت برابر لکھ کر آ جاتے ہیں، اس جز کے لکھنے پر سب سے نمایاں اور ممتاز نمبر حضرت مفتی صاحب کو حاصل ہوتے ہیں ان کے استاذ کی طرف سے۔ وہ استاد کے حضرت مفتی بہاول حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ باقی طلباء کے سامنے جب نمبر آتے ہیں تو استاد کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اچھا لکھا ہے، انہوں نے بھی اچھا لکھا ہے، ان کے ممتاز اور نمایاں نمبر کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ان کے انداز میں، ارے پاجاموں، میں نے ایک سوال کا ایک جز پوچھا تھا، وہ صرف آگروی نے لکھا، چونکہ حضرت آگرہ کے رہنے والے تھے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں لکھا۔ تو یہ صلاحیت کی ایک مثال آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اسی طرح جب حضرت تدریب الافتاء کے شعبے میں تھے، وہاں پر حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی نظام الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں مفتیان بچوں کی تربیت فرماتے تھے اور دونوں اساتذہ کے درمیان طلباء کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ باہر سے ایک سوال آیا اور وہ مناسخے کا سوال تھا۔ یہ دونوں مفتی حضرات ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ حضرت مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم جو ہے حضرت مفتی نظام الدین صاحب کے پاس تھی۔ استاذ نے بلایا اور سوال حوالے کر دیا کہ اس کو حل کر کے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی درسگاہ میں پہنچے اور فوراً اس مسئلے کا جواب حل کیا اور دونوں اساتذہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ابھی دونوں اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، دونوں تعجب سے دیکھا اور دونوں نے یکے بعد دیگر اس جواب کا مشاہدہ کیا اور اس پر نظر ثانی کی کہ یہ صحیح جواب ہے کہ نہیں۔ دونوں حضرات نے اس کی تصحیح فرمائی اور تعریفی کلمات کہے اور دعاؤں سے نوازا۔ یہ صلاحیت ہے۔ اب ہمارے اساتذہ کے درمیان، ہمارے اساتذہ کی زندگیوں میں ایسی محنتیں تھیں اور ایسی صلاحیتیں تھیں اور صالحیتیں تھیں، تو اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ محترم دوستو، کچھ مدرسے کے احوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مدرسے کی محبت اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ بڑھا دے۔ جب بندے کے پاس اہتمام حوالے کیا گیا بڑوں کے حکم سے، میں تو اپنے آپ کو اس کا بالکل قابل نہیں سمجھتا تھا اور اب بھی قابل نہیں سمجھتا ہوں، بس اللہ اپنے فضل سے کام چلا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے اکابر اساتذہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں نے اساتذہ کو درخواست کی کہ اشرفیہ کے اندر، اچھا اس سے پہلے میں کچھ اور بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ دونوں باتوں کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے اور لطف اور بڑھ جائے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے 2019 میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت سے نوازا۔ وہاں میں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی خدمت میں پہنچا، ملاقات کی۔ شیخ الاسلام حضرت بھی مدینۃ المنورہ میں موجود ہے۔ میں نے کچھ خدام سے معلوم کیا کہ ملاقات کی کیا شکل ہو سکتی ہے، مجھے راستہ بتلا دیا گیا۔ دوسرے دن میں اس جگہ پر پہنچ گیا اور الحمدللہ حضرت کے ساتھ 1-2 گھنٹے رہنے کا موقع ملا، حضرت سے ملاقات ہوئی۔ اب پریشانی یہ تھی کہ میں اپنا تعارف کیسے پیش کروں۔ ابھی میں محتمم نہیں بنا تھا اور میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوں کہ میں اپنا تعارف کرا سکوں۔
تعارف کرانے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے، تو تعارف کیسے کراؤں، اس سوال نے مجھے پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ راندیر کے قبرستان میں حضرت مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمہ اللہ کی مزار ہے، جو حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں اور محسن استاذ ہیں۔ میں نے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ جہاں حضرت مولانا اصغر میاں دیوبندی رحمہ اللہ کی مزار ہے راندیر میں وہاں سے آیا ہوں۔ یہ تعارف میں نے پیش کیا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، دامن خالی تھا۔ لیکن اگلی بات جو ہے وہ اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا، بلا توقف حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ مولانا اشرف صاحب وہاں سے آئے ہو، جہاں مولانا اشرف صاحب رہتے تھے وہاں سے آئے ہو، یعنی پڑدادا کو اس انداز سے پہچانتے تھے جس کا علم مجھے نہیں تھا۔ میں نے کہا جی حضرت میں ان کا پڑپوتا ہوں اور وہیں سے آیا ہوں۔ حضرت نے بہت خوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا، حضرت سے معانقہ ہوا اور 1 گھنٹہ وہاں گزارا حضرت کے پاس۔ اور رمضان کے گزرنے کے بعد حضرت مولانا محمد آصف صاحب مظاہری دامت برکاتہم حج کے لیے تشریف لے گئے اور اتفاق سے 13ویں ذی الحجہ کا قیام مینا میں کیا، اور وہاں ہجوم نہیں تھا۔ تو فلاح دارین کے 2-3 اساتذہ تھے اور حضرت مولانا بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت شیخ الاسلام دعوت برکاتہم کی ملاقات کا موقع میسر آ گیا۔ ملاقات ہوئی اور بتلایا کہ میں دارالعلوم اشرفیہ سے آیا ہوں، تو حضرت کی دلچسپی اور بڑھ گئی اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے، مدرسے کے احوال معلوم کرنے لگے، اور ایک سوال حضرت سے کیا جس سوال نے ہمیں جھنجھوڑ دیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اشرفیہ جس معیار پر تھا، اشرفیہ اس معیار پر باقی ہے یا اور ترقی کی ہے، اور وہ کیا کی ہے؟ دیکھو حضرت کا سوال دیکھو، حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اشرفیہ جس معیار پر تھا ابھی بھی اس معیار پر باقی ہے یا ترقی کی ہے؟ تنزلی کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو اس سوال نے ہمیں جھنجھوڑ دیا۔ تو جب اہتمام کی ذمہ داری بندے کے حوالے ہوئی تو پھر ہمیں بہت سی فکر دامنگیر ہوئی۔ اس لیے میں نے اساتذہ کا رخ کیا کہ یہی ہمارے بڑے ہیں اور انہی کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے اور انہی سے سب رہنمائی لینی ہے اور کام کرنا ہے۔ تو چنانچہ تمام اساتذہ نے اپنے اپنے اعتبار سے ساری چیزیں لکھی، جس میں بہت سی چیزوں کا ہم نے منتخب کیا، اور اس کی روشنی میں ہم نے دارالعلوم میں کچھ نئے اقدامات کیے، جن میں ایک بہت ضروری کام تھا وہ کتب خانے کی نئی ترتیب۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو دوسرے دن تعزیتی پروگرام تھا۔ حضرت رئیس مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمہ اللہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ایک خط بھیج دیا تھا اپنے صاحبزادے کے ساتھ۔ چند دن کے بعد حضرت خود تشریف لائے اور آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سی باتوں کے بعد حضرت نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ اشرفیہ کا کتب خانہ بہت قیمتی کتب خانہ ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ اشرفیہ کا کتب خانہ بہت قیمتی کتب خانہ ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ اور حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ بارہا اس بات کو کہتے تھے، اور جب 9-10 سال تک یہاں حضرت کی تدریس کا زمانہ رہا، بہت اکتساب فیض کیا، ان کتابوں کا خوب مطالعہ کیا، بلکہ مشہور ہے کہ یومیہ خارجی کتابوں کا 500 صفحے کا مطالعہ تھا۔ روزانہ خارجی کتابوں کے 500 صفحے مطالعے سے گزرتے تھے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اس زمانے میں اساتذہ کے پاس پڑھانے والی کتابیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، تو درسی کتابوں کے مطالعے کے سوا خارجی کتابوں کا مطالعہ روزانہ 500 صفحے تھا۔ اور جب کتب خانے کی نئی ترتیب دی جا رہی تھی اس وقت میں بھی تھوڑا تھوڑا حصہ لیا کرتا تھا، تو میں نے بہت سی کتابیں اور بہت سے رسائل ایسے دیکھے جس کے آغاز میں حضرت مفتی صاحب نے اس کتاب کے مطالعے کی آغاز کی تاریخ بھی نوٹ فرمائی تھی اور اس کے اختتام کی تاریخ بھی نوٹ فرمائی تھی۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے رسالے یا بہت سی چھوٹی کتابیں وہ عربی زبان میں بھی ہوا کرتی تھی اور اردو میں بھی حضرت نے ایک ہی دن میں مکمل فرمائی۔ تو اشرفیہ کا کتب خانہ بڑا قیمتی کتب خانہ تھا۔ جب حضرت رئیس رحمۃ اللہ علیہ یہ توجہ دلا کر گئے، اور ابھی حضرت نیچے ہی اترے تھے، اور میرے والد صاحب مولانا فیروز صاحب جو تھے وہاں پر آپ لوگ جانتے ہوں گے، ان کو لے کر فوراً اوپر گئے اور کتابوں کا حال دیکھا اور کہا کہ صفائی کا کام شروع کرو۔ اس دن سے وہ کام شروع ہو گیا، اور الحمدللہ اس کام کے لیے ہمیں ایک ماہر آدمی کی بھی ضرورت تھی۔ اشرفیہ کے باب میں میرا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جو نیت کی گئی، جو اچھی نیت دارالعلوم کی ترقی کے لیے کی گئی، اللہ نے مدد فرمائی۔ نہ مجھے تلاش کرنے کی ضرورت پڑی، چہار دیواری میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی اپنے دارالعلوم کا سارا نظام چلا رہا ہے۔ مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی نوبت نہیں آتی ہے، چونکہ ہمارے اسلاف اس طرح سے کام کر کے گئے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ادارے کی اس طرح عقیدت و محبت بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگ دینے کے لیے ہر کام کے لیے تیار ہیں۔ تو چنانچہ نئی ترتیب کے لیے نئے آدمی کی ضرورت تھی، تو الحمدللہ
ایک آدمی ہمیں ملے جو بڑے ماہر تھے، مغرب کی نماز کے بعد میں مدرسے ہی میں بیٹھا تھا اور اسی سوچ میں بیٹھا تھا، ایک صاحب کو لے کر آئے اور بتلائے کہ کاتب صاحب ہیں اور حکیم بھی ہے، 3 گھنٹہ آنا چاہتے ہیں، میں کہ کل سے آ جاؤ. اور دوسرے دن وہ آنا شروع ہو گئے اور الحمدللہ ان کے کام میں بڑی برکت تھی اور بہت مختصر وقت میں بہت اچھے انداز میں انہوں نے کتب خانے کی نئی ترتیب الحمدللہ مکمل فرمائی، نئی نمبرنگ کے ساتھ، فن وائز. اور ہم نے کئی کتب خانوں کا دورہ بھی کیا اور جہاں جہاں عمدہ ترتیب سے کتب خانے موجود تھے وہاں جا کر اس کی ترتیب کو بھی دیکھا، سیکھا، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند بھی گئے اور ندوۃ العلماء بھی گئے اور وہاں کے کتب خانوں کو بھی دیکھا. تو سب سے پہلا جو کام ہوا ہے وہ کتب خانے کی نئی ترتیب وجود میں آئی ہے. دوسرا کام، چونکہ چچا عم محترم رحمۃ اللہ علیہ اکابر کی بات کو کبھی ٹالا نہیں کرتے تھے اور بڑوں نے جو بات کہہ دی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں ان کو بتلائی تھی: اصلاحی مجالس کا سلسلہ شروع کرو اور امانت داری کا بھی ایک پرچہ ہونا چاہیے. چنانچہ یہ دونوں چیزیں ہوا کرتی تھی حضرت مولانا کے زمانے میں، لیکن بعد میں وہ سلسلہ موقوف ہو گیا. ہم اساتذہ کے درمیان مشورہ ہو رہا تھا اور اصلاحی مجالس کا بڑا فائدہ ہر کسی نے اٹھایا. ہمیں بھی ان مجالس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. ہمارے اندر یہ جو چیزیں اور یہ صفات جو کچھ ٹوٹی پھوٹی ہے ان مجالس اور اساتذہ کی صحبت کا اثر ہے. تو ہمیں بھی اس کا بڑا احساس تھا کہ طلباء کی اگر تربیت کرنی ہے تو ان اصلاحی مجالس کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے اکابر اساتذہ موجود ہے اس لیے میں نے ان اساتذہ کے حوالے اس مجلس کو کر دیا. ہر ہفتے ایک استاد سنیچر کے دن مغرب بعد وہ مجلس کرتے ہیں جس سے طلباء کافی فیض اٹھاتے ہیں. تو یہ دوسرا کام شروع ہوا. تیسرا کام ہم نے کیا کہ طلباء کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور باہر نکالنا یہ بھی بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے انجمنوں کا قیام بہت ضروری ہے. چنانچہ ہمارے یہاں اردو انجمن تو پہلے سے قائم ہے، 75-80 سال اس کو ہونے آئے ہیں اور الحمدللہ برابر کامیابی کے ساتھ اسی طرح جاری ہے جس طرح پہلے تھی. لیکن اپنے یہاں لجنہ تجوید کے انجمن کا انتظام نہیں تھا، اسی طرح النادی الادب العربی عربی تقاریر کی انجمن کا نظام نہیں تھا. تو اساتذہ کے مشورے سے ان دونوں انجمنوں کو بھی قائم کیا گیا جس میں طلباء ماشاءاللہ برابر حصہ لیتے ہیں. یہ جو نئے فضلاء ہیں وہ جانتے ہیں اور ماشاءاللہ تجوید کی انجمن اور عربی کی انجمن ابھی چند سال گزرے ہیں، 2-3 سال گزرے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ 20-30 سال کا کام ہو گیا ہے. اللہ پاک نے بہت جلدی وہ کام پورا کر دیا ہے. اشرفیہ کی یہ خصوصیت میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ اگر آپ کوئی نیا کام اور اچھا کام شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بہت تیزی سے اس کو کمال تک پہنچا دیتے ہیں، چونکہ ان حضرات کی دعائیں بھی شامل ہیں، ان کی توجہات بھی شامل ہے. اسی لیے اہل اللہ میں سے جو بھی اشرفیہ میں آتا ہے وہ وہاں نور محسوس کرتا ہے، روحانیت کو محسوس کرتا ہے. اور لجنہ کے تعلق سے بتاؤں میں آپ کو، ہمارے چند طلباء نے گزشتہ سال سبا کی تکمیل فرمائی اور ابھی کچھ طلباء سبا کی قرات پڑھ رہے ہیں اور ممکن ہے اس سال یا اگلے سال سبا کی تکمیل فرمائیں گے. اور ماشاءاللہ کئی طلباء ترتیل کے لیے تیار ہو گئے اور بہترین ترتیل میں تلاوت کر رہے ہیں، بہت بہترین انداز میں ہو رہا ہے. اور النادی الادب العربی میں بھی ماشاءاللہ ان اساتذہ کی محنت سے طلباء مناقشہ بھی پیش کرتے ہیں، عربی زبان میں برجستہ اپنے مدعا پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں اور سامنے والے جو ہیں ان دلائل کا جواب برجستہ عربی زبان میں دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ترقی نظر آ رہی ہے الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے. تو میں آپ حضرات سے یہاں یہ بھی درخواست کرتا چلوں کہ ان انجمنوں میں آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں. ایسے درمیان میں آئیں گے، ملاقاتیں ہو جائے گی اور آپ تشریف لے جائیں گے. تو ہماری درخواست یہ ہے کہ ان دنوں میں آئے جب لجنہ کا جلسہ ہو یا النادی کا جلسہ ہو، تاکہ آپ کے سامنے بھی کچھ نمونے آئے اور اگر آپ کے دل میں اور کوئی اس کے لیے رہنمائی ہو یا کوئی مفید مشورہ ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے مادر علمی میں اور ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے. تو یہ ایک دوسرا کام الحمدللہ اہم ہوا ہے. تو میں بہت سی باتیں ہو گئی ہیں اور 10:30 بھی ہو رہے ہیں. آخر میں حضرت مفتی محمد کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 1-2 بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی دامت برکاتہم بھی موجود ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے. حضرت مفتی کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے اور بارہا اپنے احباب کے سامنے تلامذہ کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ اشرفیہ میں تدریس کو میں بڑی سعادت سمجھتا ہوں. اشرفیہ میں تدریس کو میں بڑی سعادت سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں بڑے بڑے مشائخ نے کام کیا ہے اور کام کر کے گئے ہیں. میں حضرت شیخ اجمیری علیہ رحمہ کی بات سنا رہا تھا، اس پر مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ میں نے شیخ المشائخ فرمایا. یہ اس لیے فرمایا کہ چند سال قبل عم محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا میں حضرت شیخ اجمیری علیہ رحمہ کے جو شاگردان موجود ہیں
ان کے حالات معلوم کیے تھے اور ان حالات میں یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ حضرت کے شاگردوں میں 25 حضرات فی الحال روئے زمین پر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں. اور دوسرا تجربہ یہ حاصل ہوا تھا کہ حضرت کے شاگردوں میں ہر 5 سال کے بعد کوئی ایک شیخ الحدیث ہو رہا ہے. ہر 5 سال کے بعد نیا شیخ الحدیث وہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے میں نے شیخ المشائخ کا لقب سنا ہے آپ کو. تو حضرت مفتی کلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں سنا رہا تھا کہ حضرت اپنے آپ کو بڑی سعادت سمجھتے تھے تدریس کو اشرفیہ میں, اور یہ فرماتے تھے کہ یہ مشائخ کا ادارہ ہے, اس کی نسبتیں بڑی اونچی ہے. اور حضرت اپنا تجربہ بتلاتے تھے کہ میں دنیا میں جہاں کہیں گیا وہاں بالواسطہ یا بلا واسطہ اشرفیہ کا کوئی نہ کوئی فاضل ہمیں ضرور ملا. یہ حضرت اپنا تجربہ بتلاتے تھے. اور یہ بھی تجربہ حضرت بتلاتے تھے کہ جہاں جہاں مجھے اشرفیہ کے فضلاء ملے ہیں ان میں نے 2 چیزیں ضرور دیکھی, 2 خصوصیات دیکھی, اور ہم نے بھی آج دیکھی. پہلی خصوصیت یہ دیکھی کہ اشرفیہ کے فاضل جہاں بھی ملا تواضع اور انکساری پائی. اور دوسری خصوصیت یہ دیکھی کہ کچھ نہ کچھ چھوٹا بڑا دین کا کام کرتے ہوئے وہ نظر آیا. اور الحمدللہ ہم نے یہاں پر حالات معلوم کیے, تقریباً ہر کوئی دینی خدمات میں لگا ہوا ہے. بس یہ چند گزارشات تھی, اور اس لیے تھی آپ کے سامنے, اس لیے مجھے پیش کرنا تھا تاکہ ہمارا تعارف بھی ہو جاوے اور ادارے کی محبت, ہمارے اساتذہ کی محبت اور ہم پر آپ کی شفقت یہ برقرار رہیں. میں بڑوں کے سامنے پھر گستاخی کی معافی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.